ابو سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ دوسری سند ہم سے احمد بن شبیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے فلاں نے یہ بھی حدیث بیان کی، اور مجھ سے عبد الرحمن ارج نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 قرات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا اسے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کہ 2 قرات کتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1325۔ سعد بن ابی عروبہ نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، ان سے یزید بن زری نے، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ باغ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس جواب پر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندے مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں، اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیروی کی۔ اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنی بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کے تمام مخلوق سنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے۔ وہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہ پہچان کا انہیں ایک زور کا تماچا مارا اور ان کی آنکھ پھوڑ ڈالی۔ وہ واپس اپنے رب کے حضور میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پہلے کی طرح کر دی اور فرمایا کہ دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے، اور پیٹھ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ تلے آ جائیں ان کے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تو آپ نے کہا کہ اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے تو ابھی کیوں نہ آ جائے؟ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر ارض مقدس سے قریب کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس کے راستے کے قریب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1339۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے 2 شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے میں دفن کر دیا۔ آپ دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن کسے زیادہ یاد ہے؟ کسی ایک کی طرف اشارہ سے بتایا جاتا تو آپ بغلی قبر میں اسی کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا، نہ انہیں غسل دیا گیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1343۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد حذا نے، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم کیا ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہاں قتل و خون حلال تھا نہ میرے بعد ہوگا، اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے فتح مکہ کے دن حلال ہوا تھا، بس نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے گی نہ اس کے درخت قلم کیے جائیں، نہ یہاں کے جانوروں کو شکار کے لیے بھگایا جائے، اور سوا اس شخص کے جو اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ گری ہوئی چیز کس کی ہے، کسی کے لیے وہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھانی جائز نہیں۔ اس پر عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اس سے اصغر کا استثناء کر دیجئے کیونکہ یہ ہمارے لیے سناروں اور ہماری قبروں میں کام آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر اصغر کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہیں ہماری قبروں اور گھروں کے لیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1349۔